نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم وفي موضع قال إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کے سامنے کچھ دیر اخلاق حسنہ پر گفتگو کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجۃ الصائم والقائم، کہ بے شک مومن اپنے اخلاق حسنہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو درجہ دن بھر روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ بہترین مومن وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جن کے اخلاق بہتر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ یوں تو مختلف لوگوں نے اس کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ کسی نے کہا خلق حسن یا اخلاق حسنہ کسی سے خوشی سے ملنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کی اظہار ثانی نہیں کرنا، لیکن یہ تعریفات سب جزئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام اخلاق حسنہ کے زمرے میں آتا ہے، ورنہ تو اخلاق حسنہ ایک وسیع اور عریض مفہوم کے حامل ہے۔ امام غزالی اخلاق حسنہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ یعنی وہ افعال جو کیفیت راسخہ سے انسان سے صادر ہو اور عقل و شرع کے موافق ہو، عقل و شرع کے یہاں پسندیدہ ہو، تو اسے ہم خلق حسن کہیں گے۔ اور اگر کیفیت راسخہ آپ کے اندر سے کوئی عمل پیدا ہو اور وہ عمل شرط و عقل کے مخالف ہو، شریعت و عقل کے مخالف ہو، شریعت و عقل کی یہاں پسندیدہ نہ ہو، تو اسے خلق حسن نہیں کہیں گے، بلکہ اخلاق سیئہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو دو چیزیں ضروری ہے اخلاق حسنہ کے لیے کہ وہ آپ کے کیفیت راسخہ یعنی آپ کی عادت بن جائے۔ آپ اگر بتکلف یا کبھی کبھار یا زبردستی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں یا کسی سے دلجوئی کرتے ہیں، تو آپ خلق حسن کے متحمل نہیں ہیں، آپ کے اندر اخلاق حسنہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کی یہ عادت بن جائے اور بغیر غور و فکر کے یہ اچھے اعمال صادر ہو، تبھی آپ کے سلسلے میں کہا جائے گا کہ آپ اخلاق حسنہ کے متحمل ہیں، آپ اخلاق حسنہ کے پیروکار ہیں۔ جس طرح کہ ایک شخص کبھی کبھار اگر زبردستی خرچ کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے، تو اسے ہم سخی نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کبھی کبھار یا زبردستی معاف کرنے والے کو ہم اخلاق حسنہ کے متحمل نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خلق حسن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مذہب و ملت اور ہر ایک کے یہاں قابل تعریف رہی ہے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو باعث مبعوث میں سے فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق حسنہ کو پورا کروں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے سلسلے میں خود قرآن نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ رسول کریم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے تو پوری زندگی
پوری حیات طیبہ اخلاق حسنہ سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی اللہ کے رسول پر کس طرح کے مظالم کیے گئے اور کس طرح کے تکلیفیں آپ پر ڈالی گئی، لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے ہاتھ میں ملکیت دی، تو اور سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم نے جو پریشان کیا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن رسول کریم نے بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کو معاف فرما دیا۔ یہ رسول کریم کی زندگی کا ایک بہترین اخلاق حسنہ تھا۔ تو میرے دوستو، اس طرح بے شمار مثالیں ملیں گے۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بالخصوص بحیثیت نائبین انبیاء، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کے پیروکار بنیں، کیونکہ آج ہمارے یہاں سے اخلاق حسنہ بہت دور چلا گیا ہے، اخلاقی گراوٹیں آ گئی ہے۔ آج کوئی کسی کے لیے ایک اچھے لفظ یا ایک اچھی بات کہنے کے لیے تیار نہیں، کسی کے ساتھ خوشی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے رسول نے فرمایا کہ میری بعثت ہی مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم احسان اخلاق حسنہ کے دامن کو تھامے رکھیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہی سے ختم کر رہا ہوں۔ میرے بولنے میں اگر شرعی طور پر کچھ غلطیاں ہو اللہ معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔